بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹس ڈسکوری چینل کے ایک اور معلوماتی ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ایک تاجر ہوا کرتا تھا جس کا نام تمیم داری تھا، جو تجارت کی غرض سے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے کئی ساتھیوں سمیت اسلام کو قبول کر لیا، اور ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کی وجہ بتائی اور ایک واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ سمندر میں دوران سفر پیش آیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ یوٹیوب چینل اٹس ڈسکوری۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔ تمیم داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے لگا کہ وہ ایک دن ایک بڑے دریائی بیڑے میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلے لخم اور جزام کے 30 لوگ بھی تھے۔ اچانک سمندر میں خوفناک قسم کا طوفان آ گیا اور ہم سب ایک ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کی پوری جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی کہ میں جساسا ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے، یعنی وہ تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کے زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تیرا ناز ہو تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرے بارے میں کچھ پتہ لگ گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور وہ طوفان ایک ماہ تک جاری رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کے اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ پھر دجال نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں داخل نہ ہو جاؤں، بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔